جہاں تک حق و ناس کا مسئلہ ہے، انسان کا انسان پر ظلم تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے ائمہ علیہم السلام نے تو ہمیں یہ بھی درس دیا، اور یہ قرآن کا بھی درس ہے، کہ ہمیں یہ بھی حق نہیں ہے کسی جانور پر ظلم کرے۔ صحیح، بے شک۔ نہج بلاغہ میں امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کا جو دور بیان ہوا، اور اس حوالے سے جو آپ دیکھیں مولا نے بے عنوان حاکم، بے عنوان ایک عادل حاکم، ان کے جو فرامین ہیں، انسان اسے پڑھے تو واقعاً سمجھتا ہے کہ نبی اسلام کے بعد تاریخ میں امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی عادل حکمران نہیں گزرا۔ بے شک، اور کلمہ عدالت کو اگر زینت ملی ہے تو وجود امیر المومنین سے ملی ہے، بے شک۔ کہ مولا جو ہے وہ جانوروں کے حوالے سے جو انہوں نے حکم جاری کیا ہے، تاریخ جو ہے واقعاً تعجب کرے گی کہ ایسا بھی حاکم دنیا میں تھا کہ زکوٰۃ کے اونٹ لینے کے لیے عامل زکوٰۃ بھیجے جا رہے ہیں، اور ان کو مولا جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ زکوٰۃ کے اونٹ لیں تو ان اونٹوں کے ساتھ آپ نے کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سوار ہونے میں بھی آپ نے عدالت سے سوار ہونا ہے، اور اونٹوں کو جو ہے وہ دوڑانا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں کوئی بیمار بھی ہو اونٹ، اور جو بیمار اونٹ ہو اسے زیادہ استراحت کا ٹائم دینا ہے۔ اونٹنیوں کا جو دودھ ہے، اس دودھ کو دھونے اور اس سے استفادہ کرنے کے وقت ان کے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کے لیے بھی دودھ جو ہے وہ چھوڑنا ہے، اور ایسی جگہوں سے اونٹوں کو لے کے آنا ہے جہاں چراگاہ ہیں، جہاں پانی ہے، جہاں گھاس ہے۔ اور یعنی اتنے احکام مولا نے جو ہے وہ صرف اونٹوں کے حوالے سے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انسان جو ہے وہ درس عدالت لیتا ہے۔ اب امیر المومنین کا وہ جو آخری جو جملے تھے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو، کہ ابن ملجم نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، صحیح، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو آپ لوگوں نے بھی ایک ضرب لگائی، اور ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا۔ پھر وہ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بیان فرمایا کہ وہ تو کہتے تھے کہ کسی کتے کے بھی ٹکڑے نہیں کرنے چاہیے، انسان تو آج آپ دیکھیں لوگ جب دوسرے مذہب سے، دوسرے مکتب سے جب انتقام لیتے ہیں تو کس طرح اس کا مصلح کرتے ہیں۔ صحیح، اور یہ کیسی مسلمانی ہے، نام جو ہے وہ اللہ کا لیا جاتا ہے اور کیا کچھ نہیں ہوتا، بے گناہ لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ خود دیکھیں کہ امیر المومنین جو ہیں ہمارے لیے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے بعد سب سے بڑے اسوہ بشریت، مولا کائنات، یعنی جنگ کے دوران جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ دشمن سے جنگ کر رہے ہیں تو دشمن کی سرزمین میں ان کے درخت نہیں کاٹنے۔ بالکل۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وہاں کی جو رعایا ہے، وہاں کی جو عوام ہے، بالآخر وہ ان کے کھانے پینے کا سامان ہے۔ جنگ کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ ہم ان کی ضروریات زندگی کی چیزیں جو ہیں وہ ختم کر دیں۔